شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں ہی بہت ہی بڑے تخت کا جانشین بنا دیا تھا۔ حضرت سلیمان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا تھا۔ خدا باری تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزے عطا کیے تھے، جس میں سے میں یہاں چند معجزوں کا ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، پرند چرند کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان تمام جانوروں، جنوں اور انسان کی بولیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کی ڈیوٹی حضرت سلیمان پر لگائی تھی کہ وہ حضرت سلیمان کے ہر حکم کو مانے۔ اس ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان کو کئی سالوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے۔ اس ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان کئی سالوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک میں 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے۔ حضرت سلیمان کو خدا باری تعالیٰ نے بہت ہی ذہانت، علم و حکمت، فہم و فراست اور بے شمار طاقت کا مالک پیدا کیا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں 2 اشخاص ایک مسئلے کو لے کر پیش ہوئے۔ ان میں سے ایک کی بکری تھی اور دوسرا بندہ کسان تھا۔ کسان نے حضرت داؤد سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اس بندے کی بکریوں نے میرے کھیتوں کا بہت ہی نقصان کیا ہے، اس نے میرے سارے کھیتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کسان سے پوچھا کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے۔ اس پر حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ اے بکریوں والے، تم اپنی ساری بکریاں کسان کے حوالے کر دو، تم نے اس کا بہت ہی بڑا نقصان کر ڈالا ہے۔ وہ دونوں ہی حضرت داؤد سے فیصلہ کروا کر باہر ہی آ رہے تھے کہ ان کی ملاقات حضرت سلیمان سے ہو گئی۔ اس وقت حضرت سلیمان کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا کہ ابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جب دونوں نے بتایا کہ حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سنایا ہے، اس پر حضرت سلیمان اپنے والد کے پاس پیش ہو کر عرض کرنے لگے، ابا جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس مقدمے میں اپنی رائے پیش کروں۔ ابا جان سے اجازت ملنے پر حضرت سلیمان نے عرض کی، ابا جان، آپ نے سب بکریاں تو کسان کو دے دی ہیں تاکہ وہ ان بکریوں سے خوب فائدہ حاصل کر سکے۔ آپ کسان کی زمین بھی بکریوں کے مالک کے حوالے کر دیں تاکہ وہ بھی ان میں فصل بو کر فصل کو اس لائق کر دے جہاں سے ان کی بکریوں نے تباہ و بربادی کی۔ پھر جب کسان کا نقصان پورا ہو جائے گا تو بکریاں واپس بکریوں کے مالک کو اور زمین واپس کسان کے حوالے کر دی جائے گی۔ حضرت داؤد نے حضرت سلیمان کے اس فیصلے کو بہت ہی پسند کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی حکمت اور سلطنت میسر کی تھی کہ سب پر ان کی حکومت چلتی تھی۔ حضرت سلیمان کے پاس وسیع سلطنت اور حکومت آنے کے باوجود بھی ان پر موت تو لازم تھی، کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنی تھی، اس میں کسی کا کیا زور ہے۔ ملک شام میں بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، جس جگہ پر حضرت موسیٰ کا خیمہ گاڑا گیا تھا، مگر ابھی عمارت کی تعمیر جاری تھی کہ حضرت داؤد اس دنیا سے چل بسے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو وصیت کی کہ بیٹا، اس عمارت کو پورا کر دینا۔ حضرت سلیمان نے بے شمار جنوں کو باپ کی وصیت کے مطابق عمارت کو تعمیر کرنے میں لگا دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان بھی وصال کر گئے
اور اس عمارت کی تعمیر پوری نہ ہو سکی۔ حضرت سلیمان نے خدا باری تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، یا باری تعالیٰ میری موت کے بارے میں جنوں کو خبر تک نہ ہو ورنہ وہ تعمیر کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح جن اپنے کام میں مصروف رہیں گے۔ عام معمول کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر محراب میں عبادت کر رہے تھے کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے آپ علیہ السلام کی جان نکال لی۔ محراب کچھ اس طرح سے بنا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بھی اندر دیکھ سکتا تھا، اس لیے کئی عرصہ دراز تک حضرت سلیمان کو عبادت کی حالت میں دیکھ کر اپنے کام کو جاری و ساری رکھتے رہے۔ جب حضرت سلیمان کے عصے کو دیمک نے کھا لیا تو وہ عصا آپ کا وزن برداشت نہ کر سکا، اس وجہ سے حضرت سلیمان نیچے زمین پر گر گئے۔ اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آ گئے تو جنات پر حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔